بعض دفعہ پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہوتا ہے کہ جو ہلکی پھلکی چیزیں ہوتی ہیں، گھاس پھوس تنکے وغیرہ، ہلکی پھلکی جھاڑیاں جو بھی ہوتی ہیں، وہ ان کو بہا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ لیکن بعض چیزیں اس کے لیے چٹان کی طرح ثابت ہوتی ہیں کہ وہ ان کو ہلا نہیں پاتا۔ تو ایسے ہی میرے محترم دوستو، ہمیں بھی دین کے معاملے میں ایک چٹان بن جانا چاہیے تاکہ ہمیں کوئی غیر طاقت دین کے راستے سے ہٹا نہ سکے۔ اس کے لیے جو قربانی دینی پڑے وہ دے دیں، جان دینی پڑے دے دیں، مال دینا پڑے دے دیں، لیکن دین کے راستے میں کمپرومائز نہ کریں۔ جو لوگ اللہ کے دین کے راستے میں اپنی جان دے گئے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو گئے۔ ایک دن فرعون کی نوکرانی مشاطہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے، تو وہ کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے وہ کنگھی نیچے زمین پہ گری۔ جیسے ہی وہ کنگھی گری تو وہ اس کنگھی کو اٹھانے کے لیے نیچے جھکی، کہا بسم اللہ۔ تو فرعون کی بیوی نے، فرعون کی جو بیٹی تھی، اس کے دل میں فوراً کھٹکا ہوا اور اس نے اپنی نوکرانی سے پوچھا کہ کیا تم میرے باپ کو رب نہیں مانتی اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ رب تو وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا ہے، میں تو اسی کو رب مانتی ہوں، تمہارے باپ کو رب نہیں مانتی۔ اس کی بیٹی کو اس بات پہ بڑا غصہ چڑھا، وہ اٹھ کر اپنے محل کے اندر گئی اور جا کر باپ کو اس کا بتایا، اور اس کے باپ کو ایسی باتیں لگی لپٹی بتائیں کہ باپ کو جوش آ گیا۔ فرعون اسی جوش میں باہر آیا اور کہنے لگا کہ میں اس کو آج نہیں چھوڑوں گا، یا تو یہ میرے اوپر ایمان لائے گی یا پھر اس کو میں وہ سزا دوں گا کہ یہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ چنانچہ فرعون دربار میں پہنچا، اس کو بلایا گیا اور اس سے کہا کہ یہ تم نے کیا کہا میری بیٹی کو؟ اس نے کہا وہی کہا جو کہنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا کیا تم مجھے خدا نہیں مانتی؟ تو وہ کہنے لگی تو کس بات کا خدا ہے؟ خدا تو موسیٰ کا جو ہے وہی ہمارا بھی خدا ہے، اصل خدا ہی وہ ہے، تجھے کون خدا مانتا ہے؟ میں تجھے نہیں مانوں گی۔ اس نے کہا میں تجھے وہ سزائیں دوں گا کہ تو زندگی بھر یاد رکھے گی۔ اس نے کہا ہے کہ جو بھی تو نے کرنا ہے وہ کر لے، لیکن میرا ایمان جو ہے وہ تو موسیٰ کے خدا پہ ہے۔ چنانچہ فرعون نے اس کے ہاتھ پاؤں بندھوا دیے اور اس کو سزائیں دلوانا شروع کر دی، لیکن وہ عورت کسی بات پہ نہیں آتی، یہاں تک کہ فرعون نے اس عورت کو بڑے دربار میں لوگوں کے سامنے زمین پر چت لٹا دیا، اس کے ہاتھوں میں بھی کیل گاڑ دیے، اس کے پاؤں میں بھی کیل گاڑ دیے، اور اس سے پوچھتا ہے کہ بتا اب تو مانتی ہے یا نہیں مانتی، یا اس سے بھی برا تیرا حشر کروں؟ چنانچہ وہ نوکرانی جو تھی وہ کہتی ہے کہ جو کرنا ہے کر لے، میں نہیں ماننے والی۔ تو فرعون کا ایک درباری آیا اور فرعون سے کہتا ہے کہ اس کی ایک چھوٹی سی دودھ پیتی بچی ہے، اس کو لے آتی ہیں، جب اس کے سامنے اسے سزا دیں گے، یہ ماں ہے، اس کا دل اس پہ دکھے گا تو یہ تمہاری بات مان لے گی۔ فرعون نے کہا اسے لایا جائے۔ چنانچہ اس کی دودھ پیتی بچی کو لایا گیا اور اس کے سینے پہ لٹا دیا گیا۔ فرعون نے کہا کہ تیری آنکھوں کے سامنے اس کی جان لے لوں گا اگر تو نے نہ مانا تو، لیکن اس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا تھا، ایمان مضبوط ہو چکا تھا، ایمان پکا ہو چکا تھا۔ اس نے کہا جو تو نے کرنا ہے وہ کر لے، اس کو ذبح کرنا ہے کر دے، اس کی جان لینی ہے لے لے، لیکن میں اپنے ایمان سے پھرنے والی نہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کو جلتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں ڈالا، اور بعض نے کہا کہ اس کے سامنے ہی اس کی بیٹی کا گلا کاٹ دیا گیا اور خون کے فوارے اس کے اوپر پڑے۔ فرعون نے کہا تیرا بھی یہی حشر کر دوں گا۔ اس نے کہا میرا ایمان پہلے سے بھی مضبوط ہو چکا ہے، تجھ سے جو بنتا ہے کر لے۔ چنانچہ فرعون نے اس نوکرانی کو بھی سب کے سامنے ویسے ہی ذبح کر دی۔ یہ کام کر کے جب وہ گھر پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ اس کو بتاتا ہے کہ آج میں نے یہ کام کیا ہے،
تو حضرت آسیہ نے کہا او بدبخت انسان، تیرے ہاتھ نہیں کانپے، تیری زبان نہیں لڑکھڑائی، تو نے کتنا برا کام کیا، تو نے ایک عورت کی جان لے لی۔ اس نے کہا وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی، اس لیے مجھے ایسا کرنا پڑا۔ تو حضرت آسیہ کہتی ہیں کہ مانتی تو میں بھی نہیں ہوں تجھے، میں بھی تجھے خدا نہیں مانتی۔ اس نے کہا کیسی باتیں کرتی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ میں تیرے ساتھ کیا کر سکتا ہوں اور میں تیرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہوں، تو محبت کا مجھے یہ صلہ دے رہی ہے۔ اس نے کہا وہ اپنی جگہ پہ، ایمان اپنی جگہ پہ، تجھے میں رب نہیں مانتی، میں رب موسیٰ کے رب کو ہی مانتی ہوں، تو ایک عام انسان ہمارے جیسا چلتا پھرتا ہے، تجھے رب کون مانے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں محبت بھول جاؤں گا، میں تیرا بھی وہی حشر کروں گا۔ تو حضرت آسیہ نے کہا تجھ سے امید بھی کیا ہے، جو تو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، تجھ سے جو بن پڑتا ہے تو وہ کر لے، لیکن ایمان تو موسیٰ کے خدا پر ہے اور رب تو موسیٰ کا ہی رب ہے، اسی کو رب مانتے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ دیکھ میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ اس نے کہا میں آپ سے کہہ چکی کہ میرا ایمان وہ والا ایمان نہیں جو تو سمجھ رہا ہے، میرا ایمان بڑا مضبوط ایمان ہے۔ فرعون نے اسے سزائیں دینا شروع کی۔ فرعون اس کو دربار میں بلاتا ہے، وہ درباری جن کی وہ مالکن تھی، وہ درباری جو اس کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھا سکتے تھے، وہ اس کو بلاتا ہے۔ ان درباریوں کے سامنے آج وہ مالکن، وہ بادشاہ آج وہ ملزمہ بن کے کھڑی ہوئی، مجرمہ بن کے کھڑی ہوئی ہے۔ چنانچہ فرعون نے سب کے سامنے اسے کہا کہ یا تو مان جاؤ یا تجھے وہ سزائیں دوں گا کہ تو یاد رکھے گی۔ چنانچہ حضرت آسیہ نہ مانی تو فرعون اس سے کہنے لگا کہ ایسا کرو اس کے کپڑے اتار دو۔ میرے محترم دوستو، دیکھیں آپ کہ اگر کسی بھرے بازار میں، بھری محفل میں کسی انسان کے، مرد کے کپڑے اتار دیے جائیں تو وہ مرد اپنے آپ کو کتنا اپنی آنکھوں میں گرا ہوا محسوس کرتا ہے، وہ شرم کے مارے گڑ جاتا ہے۔ وہ تو پھر بھی عورت ذات تھی، اور عورت ذات میں تو اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا ویسے ہی زیادہ رکھی ہے۔ سب کے سامنے اس کے کپڑے اتروائے، حالانکہ فرعون اس سے اس کے حسن کی وجہ سے محبت کی تھی اور اس سے شادی کی تھی۔ فرعون سب کو ٹھکرا کر حضرت آسیہ کے حسن کی بنا پر اس سے محبت کر کے اس سے شادی کی تھی، لیکن آج اسی کو سب کے سامنے برہنہ کر دیا، اور پھر اسے کہا کہ اب مان جاؤ، لیکن جب نہ مانی تو کہا کہ اس کی چمڑی ادھیڑ دو۔ پھر حضرت آسیہ کو لٹایا گیا، ان کے ہاتھوں میں، ان کے پاؤں میں میخیں گاڑی گئیں، اور اس کی چمڑی اتروا کر اس کے اوپر تیل چھڑکا گیا، مرچیں چھڑکی گئیں، وہ تڑپ رہی ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا کہتی ہیں؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ یہ اللہ رب العزت سے وہ کہتی ہے، تو اللہ رب العزت نے حضرت آسیہ کو انعام کیا دیا کہ ادھر ہاتھ پاؤں میں میخیں لگی ہوئی ہیں، ہاتھ پاؤں ہلا نہیں سکتی، اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے پردے ہٹائے اور اس کو جنت کے اندر اس کا محل دکھایا۔ فرماتی ہیں کہ فرعون کہتا ہے اے اللہ کہ میں تجھے اپنے محل سے نکال دوں گا۔ آج جس نے مجھے اپنے محل سے نکال دیا، اور دیکھیں مجھے کیا سزائیں دے رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا انعام کیا دیا کہ ادھر حضرت آسیہ کی جان نکل رہی ہے، ادھر اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ رب العزت جنت میں اس کو اس کا گھر دکھا رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات سفر کر رہے ہیں بیت المقدس کی طرف، تو راستے میں ایک وادی سے گزرے، وہاں سے بڑی پیاری خوشبو آئی۔ جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل یہ کون سی وادی ہے، یہ اتنی پیاری خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ وادی ہے کہ جہاں فرعون کی نوکرانی مشاطہ کی قبر ہے،
یہ اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے جسے آپ محسوس کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جب کسی کو انعام سے نوازتی ہیں تو پھر اللہ رب العزت کا انعام بھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا اس کو دیکھتی رہتی ہے۔